بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے میں آپ سب بہن بھائیوں بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ معاشی حالات سدھارنے کے لیے، معاشی حالات میں بہتری پیدا کرنے کے لیے، امیر، دولت مند اور غنی ہونے کا انتہائی پاورفل عمل ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر بھائی، ہر بہن، ہر بزرگ کی ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ یہ رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے وظیفہ ہے۔ مفلسی اور تنگ دستی یہ انتہائی بری چیز ہے۔ یہ مفلسی یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان لوگوں کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ انسان وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ایسی بری چیز ہے رزق تنگی اور مفلسی غربت تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، دولت مند ہو جائے۔ تو یہ وظیفہ یہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے ایسے سب حضرات کے لیے جو رزق میں برکات چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار خوب پھیلیں پھولیں۔ بے روزگار حضرات کے لیے ہے جو اچھی نوکری پانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی رحیم کریم ذات ہے، جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحیم کریم ذات ایسی عطا کرنے والی ذات ہے کہ وہ اس ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتی، وہ ان کی جھولی کبھی خالی واپس نہیں آتی، بھری ہوئی آتی ہے۔ وہ ایسی رحیم کریم ذات ہے۔ اور جب کوئی شخص اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میرا رب کریم بہت خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو وہ اس کو بڑا خوش ہو کر عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اپنے کسی دوست سے کوئی قرضہ لینا چاہیں، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تو ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ ہم کس دوست کے پاس جائیں، آیا کہ وہ دوست پیسے دے گا یا نہیں دے گا، دے گا تو کتنے دن دے گا اور کتنے دن کے لیے دے گا، میری کوئی بےزتی تو نہیں کرے گا۔ اور جب انسان کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے قرض کے لیے، تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قرض ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بالفرض قرض مل بھی جائے تو پھر ایک نئی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ایک نئی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اب واپس کیسے کرنا ہے۔ اور اگر وہ شخص آپ سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ شروع کر دے اور آپ قرض نہ ادا کر سکیں تو معاشرے کے اندر آپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے، ذہنی سکون تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ گھریلو زندگی اس کے اندر وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان ایسے کاموں میں پھنس جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن میرے رب کریم کی ذات ایسے عطا کرنے والی ذات ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور جب چاہیں جو چاہیں
جس وقت چاہیں وہ اس سے مانگ لیں وہ عطا کرتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کے خزانے میرے رب کریم ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہیں، سب چیز اسی کے پاس ہے۔ تو وہ ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جب بھی اس سے مانگ لیں اور جتنی دفعہ مانگیں وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ وہ ایسے پیاری ذات ہے، ایسے پیار کرنے والی رحیم و کریم ذات ہے۔ اور پھر وہ ایسا عطا فرماتا ہے، وہ شخص کو دے کر، انسان کو دے کر عطا نہیں فرماتا، بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو جب لوگوں کی کایا پلٹ ہوتی ہے، حالات بدلتے ہیں، حالات سدھرتے ہیں، بہتری آتی ہے، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ فیکٹریوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک دکان سے 2 بنتی ہیں، 2 سے 3 بنتی ہیں۔ ایک ملازم کی جگہ اب 10 ملازم رکھے ہوتے ہیں، جس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اب وہ کمپنی بھی خرید لی ہے۔ تو خوشحالی ایسے آتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ انتہائی قیمتی وظیفہ ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کا وظیفہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور انتہائی قیمتی دعا ہے، رزق میں برکت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، اچھے روزگار کے لیے، بے روزگاری سے نجات حاصل کرنے کے لیے انتہائی مفید اور مجرب اور مشائخ کا جو ہے آزمودہ وظیفہ ہے۔ 100% اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ اگر کامل یقین کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز 100% جو ہے آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ بس نماز کی پابندی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے رہیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں۔ وظیفہ جو ہے وہ آپ ذرا غور سے سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ درمیان سے ویڈیو سنتے ہیں، آگے آگے کر کے سنتے رہتے ہیں، تو وظیفہ سمجھ نہیں آتا، پھر کمنٹس کے اندر کویسچن کرتے ہیں۔ اب جو وظیفہ ہے وہ کمنٹس کے اندر جو ہے وہ سمجھایا نہیں جا سکتا اور ہر کمنٹ کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا، مصروفیت ہوتی ہے، تو اس لیے ویڈیو کو لازماً غور سے سنا کریں۔ تو یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 1100 مرتبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنی ہے۔ یہ آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، وہاں سے دیکھ کر پڑھ لیں، قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں، زبانی یاد کر لیں۔ 1100 مرتبہ پڑھنی ہے صرف پہلی رات، یعنی کہ جب وظیفہ شروع کرنا ہے اس رات، یعنی کہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی رات شروع کر سکتے ہیں، جس رات وظیفہ شروع کریں تو پہلی رات 1100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد روز جو ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ صرف پڑھنی ہے۔ پھر روزانہ ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ دعا مانگنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ انتہائی قیمتی وظیفہ ہے یہ، تو اس عمل کو کر کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز رزق برکت کی، خیر و عافیت کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ انتہائی قیمتی اور مجرب عمل ہے، خود بھی کریں۔ ایسے دوست احباب جو رزق تنگی کا شکار ہیں، مفلسی کا شکار ہیں، پڑھے لکھے حضرات، بیچارے پڑھے لکھے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو یہ وظیفہ بتائیں۔ ان کے والدین جو ہیں اپنے بچوں بچیوں کے لیے کر لیں، بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ الغرض کہ یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ پہلی رات صرف 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد جو ہے ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھا کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا کیسے اس کے اثرات اور فوائد نظر آتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔